قرآن کریم میں کئی جگہ غصہ اور نفرت سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 134 اور 159، سورہ الشورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 37، اور کئی جگہ کئی ساری آیتوں میں قرآن میں غصے سے بچنے اور لوگوں کو معاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کئی ساری حدیثوں میں بھی یہ تاکید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2609 میں راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو بہترین پہلوان ہے، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ سناتن دھرم گرنتھ بھی غصہ اور نفرت سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ بھگوت گیتا ادھیائے 16 شلوک 4 میں ایسے گنوں کی تلنا راکشس اور شیطانوں سے کی گئی ہے۔ دوستوں، سبھی مذہب ان سے دور رہنے کی تاکید اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے انسان اپنا بیلنس، اپنا توازن کھو دیتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں اس کا اسے ہوش نہیں رہتا۔ اس کی بری مثالیں ہر نفرت کے سوداگر، پھر وہ چاہے جس بھی مذہب کا ہو، ان کی تقریریں اور ان کے کارناموں میں ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک بری مثال اس بھگوا وستردھاری مہیلا کی بھی ہے جن کا ویڈیو نفرت کے آقاؤں نے خوب وائرل کیا۔ اپنا بیلنس کھونے کی وجہ سے انہوں نے پورے تقریر میں لگاتار انرگل باتیں کہیں۔ اگر ہم ان کے دل سے غصہ اور نفرت نکال سکیں، پھر ان کی تقریر انہی کو سنائیں، تو مجھے یقین ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے وہ خود سے ہی نظریں ملا نہیں پائیں گی کہ یہ میں کیا کہے گی۔ جیسے مثال کے طور پر داڑھی کا اپہاس کرتے وقت میں، داڑھی کی توہین کرتے وقت انہیں ذرا سا بھی ہوش نہ رہا کہ ان کے جو مذہبی رہنما، دھرم گرو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے زیادہ تر کی داڑھی تھی۔ ہندو دھرم کے زیادہ تر دیو، رشی، منیوں کو داڑھی میں دکھایا گیا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر ہندو سنت، بابا، پنڈت، شنکراچاریہ، آچاریہ کی داڑھی ہے۔ مجھے کالج کے دنوں کی یاد آئی کہ جب ایک وقتہ داڑھی کے خلاف کافی بری باتیں کر رہا تھا، تب میں نے بیچ میں ہی کھڑے ہو کر انہیں روکتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایکسکیوز می سر، مگر آپ کی بھی تو داڑھی ہے۔ ان کی کافی لمبی داڑھی تھی۔ میری بات سن کر وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ جگہ پر بیٹھ گئے اور کافی دیر تک انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ دوستوں، اگر ان لوگوں کے دلوں سے غصہ اور نفرت ہم نکال سکیں تو انہیں ہوش آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کی سب انرگل بیان بازی اور حرکتیں بند ہو جائیں گی۔ مگر اس کے لیے ہمارے اخلاق، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہونے چاہیے، جنہوں نے ہر غصہ اور ہر نفرت کرنے والے کو اپنے پیار اور رحم دلی سے جیتا۔ مگر بد نصیبی یہ ہے
کہ ہمارے اخلاق ایسے نہیں ہیں. اگر سامنے والا غصہ کرتا ہے تو ہم اس سے زیادہ غصہ کرتے ہیں، تو اس ایکشن ری ایکشن میں غصہ بڑھتا جاتا ہے، اور ہمارے ایسے اخلاق ہونے کی وجہ سے ہی لوگوں میں ہمارے خلاف غصہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. بھگوا وستردھاری مہیلا کی بیلنس ہونے کی دوسری مثال ہے ان کا روزے کے بارے میں بیان. بھوکا رہنے سے آدمی یدھ کے لیے تیار ہوتا ہے، اس طرح کی احمقانہ بات انہوں نے کی. اور حیرت اس بات کی ہے کہ وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے انہیں ٹوکا تک نہیں. روزے کا مقصد یدھ کی تیاری ہے ایسا انہوں نے کہا. اب بتائیں کہ بھوکا رہنے سے آدمی کمزور ہوتا ہے، طاقتور نہیں، اتنی سمجھ تو ہر عام آدمی میں ہوتی ہے. اس لیے ہم ایشور کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مہیلا کو آرمی پرمکھ نہیں بنایا، ورنہ فوج کو طاقتور کرنے کے چکر میں ایسے عجیب علم کی وجہ سے جنگ کے وقت میں، یدھ کے سمے میں وہ فوج کو بھوکوں مارتی اور دشمن سینا کو کچھ کرنا ہی نہ پڑتا. روزے کے لیے استعمال کیے جانے والے عربی لفظ صوم کا جو انہوں نے مطلب بتایا، وہ سن کر کئی لوگ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش بھاشا کے وشیش جنان کے لیے بھی اگر کوئی نوبل ایوارڈ ہوتا تو انہیں ضرور مل جاتا. انہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ ہر بھاشا میں، ہر زبان میں انیکارتی شبد ہوتے ہیں جن کا صحیح مطلب سندربھ اور حالات کے حساب سے ہی لیا جا سکتا ہے. جیسے سونا کا مطلب گولڈ بھی ہوتا ہے اور آرام کرنا بھی. پھل کا مطلب فروٹ بھی ہوتا ہے اور نتیجہ بھی، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں. اور میں الحمدللہ 14 الگ الگ زبانوں کا علم رکھتا ہوں، 14 الگ الگ بھاشائیں جانتا ہوں، اور ہر بھاشا کے ایسے کئی شبدوں نے بتا سکتا ہوں. میں انہیں کہوں گا کہ آپ ایشور کا شکر ضرور ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو بالواڑی کی ٹیچر نہیں بنایا، ورنہ نرسری کا کوئی بچہ اگر ان سے یہ کہتا کہ ٹیچر میں سونا چاہتا ہوں، تو بھاشا کے ایسے وچتر جنان کی وجہ سے نیند کا سوچک ارتھ نہ سمجھ کر کہیں 1 تولہ سونے کی وہ مالا جو نفرت کے آقاؤں نے انہیں تحفے میں پہنائی تھی اتار کر دینی پڑتی، اور اس سونے کی مالا کو پانے کے لیے جو انہوں نے اتنی ساری محنتیں کی، ان ساری محنتوں پر پانی پڑ جاتا. صوم کا اصل مطلب ہوتا ہے دور رہنا، پرہیز کرنا، ایبسٹین. وہ نہیں جو یہ بتا رہی ہے. روزے میں دن بھر کھانے پینے اور شریر سمبند سے دور رہنا پڑتا ہے. اسی سندربھ میں صوم یہ شبد آیا ہے. رمضان کے روزے کئی غیر مسلم بھی رکھتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں روحانی سکون ملتا ہے. اور ایک بات ہے کہ اسلامک طریقے سے روزہ رکھنے سے کینسر کے سیلز مر جاتے ہیں. یہ سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہوا، اور تب سے کئی سائنٹسٹ اور سواستھ پریمی بھی روزہ رکھتے ہیں. مگر اسلامک درشٹیکون سے روزے کا مقصد یہ سب نہیں بلکہ تقوی ہے. تقوی یعنی ہر برائی سے دور ہونا اور ہر اچھائی کو اپنانا. سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا
ٹھیک ویسے جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ گناہ کرنے سے روکنے والی، گناہوں سے حفاظت کرنے والی ڈھال ہے۔ روزے دار کو لڑائی جھگڑے سے دور رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے آ جائے تو بھی اس سے جھگڑے نہیں اور اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث ہے، یہ حکم ہے، اور دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یدھ کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ ان کی حالت پر رحم کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کو ہر بےہودگی، بے حیائی اور بے وقوفی کی حرکتوں سے دور رہنا چاہیے، اور اگر کوئی اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو بھی اس سے لڑے نہیں اور پلٹ کر گالی نہ دے، بلکہ اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بد زبانی اور برے کاموں کو چھوڑ نہیں دیتا تو ایسے شخص کا روزہ قبول نہیں، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1905 میں علقمہ سے روایت ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بتایا کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شادی کر سکتا ہو وہ ضرور کرے، کیونکہ اس سے وہاں دراچار، انیتکتا، ویبھچار یعنی زنا سے بچا رہ سکے گا، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ان برائیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے پیچھے اسلام کے دینی مقاصد ہیں۔ اس کا ایک ساماجک پہلو بھی ہے، جن 5 ستمبھوں کا آدرنیہ مہیلا نے ذکر کیا، اس کے بارے میں اگلے سمبودھن میں بتاؤں گا ہی، مگر ہر ستمبھ کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ ہے سماج کا اتکرش، ویکتی اتکرش سے زیادہ سماج کا اتکرش۔ اس کا ساماجک پہلو یہ ہے کہ روزے میں امیر آدمی کو غریب کی بھوک پیاس کا پتہ چلتا ہے اور وہاں اس پر رحم کرنے لگتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ کہے کہ روزہ یدھ کی تیاری کے لیے رکھا جاتا ہے، تو یہی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کا دماغی توازن نفرت اور غصے کی وجہ سے پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ حضرت محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے یدھ روزے کی حالت میں لڑے تھے، اسی مانسک اسنتولن کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیول ایک یدھ روزے کی حالت میں لڑا تھا، بدر کا۔ وہاں بھی تب جب دشمنوں نے آپ کے ساتھیوں کو اور ان کے گھر والوں کو بھیانک یاتنائیں دی، بے انتہا ظلم کیا، تڑپا تڑپا کر مارا، اور آتم رکشا میں لڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا۔ اس کے باوجود بھی یدھ میں آپ کی رحم دلی کم نہ ہوئی۔ یدھ کال میں آپ نے فرمان جاری کیا، بچے، بوڑھے، عورتوں پر حملہ نہ کرے، پیڑ نہ کاٹے، مویشی کو نہ مارے، گھر نہ اجاڑے، کسی کے دھرم استھلوں کو، عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچائے، قیدیوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایسے کئی ادھارن ملتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم خود پیدل چلتے، قیدیوں کو سواری پر بٹھاتے، خود بھوکا رہتے، قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح کی رحم دلی
اور کہاں دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ فتح مکہ کے وقت بھی آپ روزے سے تھے، مگر اسے میں یدھ نہیں مانتا بلکہ क्षमा کا व्यापक प्रख्यापन مانتا ہوں، کیونکہ اس میں آپ نے ان سب دشمنوں کو معاف کیا جنہوں نے ہمیشہ آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا ظلم کیے۔ دیا اور क्षमा کی ایسی مثال پورے انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی ایک بات کے لیے میں اس بھگوا وستردھاری مہیلا کو دھنیہ واد دوں گا جو انہوں نے سب کو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھنے، قرآن اور حدیث سمجھنے اور عربی سیکھنے کو کہا۔ آپ کی یہاں بات سراہنی ہے، کیونکہ اس سے پوروگرہ اجنان کے کارن جو اسلام کے بارے میں آپ کے دلوں میں نفرت ہے وہ اتاہ پیار میں بدل جائے گی، ٹھیک اسی طرح جیسے سوامی لکشمی شنکر آچاریہ کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنی پہلی کتاب اسلامک آتنکواد کا اتہاس میں قرآن کی کچھ آیتوں کو آتنکواد کے لیے ذمہ دار بتایا، ٹھیک اسی طرح جیسے آپ نے اپنے تقریر میں بتایا۔ پھر کسی نے انہیں امریکہ کے لیے ایک اسلام ورودھ کتاب لکھنے کی صلاح دی، اور کیونکہ وہ بڑی کتاب تھی، بڑی کتاب لکھنی تھی، اس لیے انہوں نے تفسیر سے قرآن اور حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی پڑھی، جس نے ان کی آنکھیں کھول دی اور انہیں سچائی کا احساس ہوا۔ انہوں نے دوسری کتاب لکھی، اسلام آتنک یا آدرش۔ اس میں وہ لکھتے ہیں، قرآن کی وہ آیتیں جنہیں میں نے اپنی پہلی کتاب اسلامک آتنکواد کا اتہاس میں آتنکواد کے لیے ذمہ دار بتایا تھا، وہ آیتیں دراصل آتنکواد کے لیے ذمہ دار نہیں بلکہ آتنکواد اور آتنکوادیوں کے خلاف ہیں۔ وہ آیتیں آتنکواد کو بڑھاتی نہیں بلکہ اسے روکتی اور ختم کرتی ہیں۔ کام، کرودھ، مد، لوبھ، موہ کو روکنے والا قرآن انسان کو انسان بناتا ہے، انسان میں انسانیت لاتا ہے۔ انسان میں انسانیت لانے کے طریقے کا نام ہے اسلام۔ سب سمسیاؤں کا حل قرآن میں موجود ہے۔ متروں، ہمیں ایک دوسرے کے دھرم گرنتھوں کو پڑھنا چاہیے، سبھی دھرموں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی سے ہماری سنکیرن وృتی دور ہو کر ہماری درشٹی وشال ہو جائے گی، پیار بھائی چارہ بڑھے گا، نفرتیں مٹ جائے گی۔ آئیں علم کی روشنی سے نفرت اور غصے کے اندھیروں کو مٹائے اور ایک دوسرے کو گلے سے لگائیں۔ اسی اپیل کے ساتھ میں اپنے سمبودھن کے اس بھاگ کو سماپت کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔